عزاداران مظلوم کربلا، حاضرین مجلس، ناظرین شیعہ عزاداری، السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، مجلس چہلم برائے ایصال ثواب مرحوم ڈاکٹر حسن اشتیاق رضوی صاحب ابن مرحوم ڈاکٹر اشتیاق حسین رضوی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو علی جناب مولوی سید حیدر علی تابش انجام دیں گے۔ اس کے بعد جناب شفق صاحب فیض آبادی بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے۔ لہذا آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید حسن اشتیاق رضوی ابن مرحوم ڈاکٹر اشتیاق حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اب میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولوی حیدر علی تابش صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس
الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. یہ تھے جناب مولوی حیدر علی تابش صاحب جو تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب میں اس کے بعد گزار ہوں جناب شفق فیض آبادی صاحب سے جو بہترین آواز کے مالک ہیں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ائمہ معصومین میں خصوصاً ایک والد کے ایصال ثواب کے سلسلے کی اس مجلس میں باپ کے عنوان سے اپنا مخصوص کلام پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر ارمان و چین جانے کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش. جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. جب ترقی دیکھنے سے
پہلے مر جاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے
کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو پر زخم رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو پر زخم رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم، مجلسوں میں روتے ہیں ہم، اور جزا پاتا ہے باپ، مجلسوں میں روتے ہیں ہم، اور جزا پاتا ہے باپ۔ ابھی آپ حضرات جناب شفق فیض آبادی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ حاضرین مجلس اور ناظرین شیعہ عزاداری، یہ جس مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے وہ عزادار مظلوم کربلا تھے، مومن تھے، پیشے سے ڈاکٹر تھے اور تمام لوگوں کے مددگار تھے۔ قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو دعوت زحمت دوں، میں مولانا کے استقبال میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چار مصرے پیش خدمت ہیں کہ مقصد سبت محمد مصطفیٰ تک آ گئے، مقصد سبت محمد مصطفیٰ تک آ گئے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم فرش عزا تک آ گئے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم فرش عزا تک آ گئے، اور تم الجھ کر رہ گئے بغض علی کے جال میں، تم الجھ کر رہ گئے بغض علی کے جال میں، اور ہم ان کے وسیلے سے خدا تک آ گئے، اور ہم ان کے وسیلے سے خدا تک آ گئے۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرما لیں بطور خاص کہ نہ ایسی دوستی دیکھی نہ ایسی دشمنی دیکھی، نہ ایسی دشمنی دیکھی نہ ایسی دوستی دیکھی، بہت دیکھی مگر حرسی نہ ہم نے زندگی دیکھی، بہت دیکھی مگر حرسی نہ ہم نے زندگی دیکھی، اور شب عاشور کی تاریکیوں پر جب نظر ڈالی۔ ایک مصرع بطور خاص، ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ ایک تسلسل ہے اس کلام میں جو پیش خدمت ہے کہ شب عاشور کی تاریکیوں پر جب نظر ڈالی، سوئے شبیر حر نے حق کی پھیلی روشنی دیکھی، سوئے شبیر حر نے حق کی پھیلی روشنی دیکھی، تو نکل کر نار سے حر نور کی جانب چلا آیا، نکل کر نار سے حر نور کی جانب چلا آیا، حسین ابن علی میں حکمت سیرت گری دیکھی، حسین ابن علی میں حکمت سیرت گری دیکھی، نکل کر نار سے حر نور کی جانب چلا آیا، حسین ابن علی میں حکمت سیرت گری دیکھی۔ شعر بطور خاص کی شب عاشور ہے تاریخ شاہد نصرت حق میں، شب عاشور ہے تاریخ شاہد نصرت حق میں، اکٹھا دیکھا پروانوں کو اور شمع بجھی دیکھی، ہمیشہ شب عاشور ہے تاریخ شاہد نصرت حق میں، اکٹھا دیکھا پروانوں کو اور شمع بجھی دیکھی۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ خطائیں بخش کر حر کو عطا خلد بری کر دی، خطائیں بخش کر حر کو عطا خلد بری کر دی، یہاں غربت میں بھی شبیر کی دریا دلی دیکھی، یہاں غربت میں بھی شبیر کی دریا دلی دیکھی، خطائیں بخش کر حر کو عطا خلد بری کر دی، یہاں غربت میں بھی شبیر کی دریا دلی دیکھی۔ تو نماز صبح ہوتی ہے ادا تیروں کی بارش میں،
نماز صبح ہوتی ہے ادا تیروں کی بارش میں، نہ عابد ایسے دیکھے اور نہ ایسی بندگی دیکھی، نہ عابد ایسے دیکھے اور نہ ایسی بندگی دیکھی۔ تو حسین ابن علی سا بھائی زینب سی بہن اب تک، حسین ابن علی سا بھائی زینب سی بہن اب تک، بتاؤ اے جہاں والوں کہیں تم نے کبھی دیکھی، بتاؤ اے جہاں والوں کہیں تم نے کبھی دیکھی۔ مقطع کا شعر بھی بطور خاص کہ در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، کبھی ملتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، کبھی ملتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر حسن اشتیاق رضوی ابن جناب ڈاکٹر سید اشتیاق حسین رضوی کو اس کا ثواب اشال فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باعد حسن والسماء بفتح محمد صلى الله عليه وسلم وارثني اشتياق صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا يا ابا الفضل العباس صدرني يا مولاتي يا بارك يا پالنے والے مرے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی الارض آیات للموقنین۔ صلوات محمد وآل محمد بے۔ سورہ مبارک ذاریات کے مختصر ترین آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ زمین جس پہ ہم چل رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، اس زمین میں اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر وہ نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ یقین ایمان کا اہم ترین جز ہے، چنانچہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں
الایمان علی عرب دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. ایمان 4 چیزوں پہ ہے. ایمان کی عمارت 4 چیزوں پہ ہے. علی الصبر، صبر پہ، یقین پہ، عدل پہ، جہاد پہ. اسی میں سے ایک اہم ترین ستون یقین بھی ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں خدا کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر کے انسان اللہ کے وجود کا یقین کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. کوئی مدبر ہے کائنات کا، کوئی چلانے والا ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود کی دلیل ہے. چنانچہ مولا کائنات نے اس کو سمجھایا ہے، ثابت کیا ہے. چنانچہ مولا سے پوچھا گیا کہ مد دلیل علی اثبات الصانع، اللہ کے وجود پہ کیا دلیل ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، جو حضرت نے ارشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور اس کی وضاحت میں نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس انداز میں کر دوں تاکہ واضح ہو جائے. پھر مدنی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پہ اگر اونٹ کی مینگنی ہو تو دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا، یقین کرے گا ادھر سے اونٹ گزرا ہے. اگر زمین پہ گدھے کی لید ہو تو دیکھنے والا یقین کرے گا ادھر سے گدھا گزرا ہے. اگر زمین پر نشان قدم ہو تو دیکھنے والا یقین کرے گا ادھر سے گزرنے والا گزرا ہے. بس یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، کیسے اس اللہ پر دلیل نہ ہو؟ حضرت فرماتے ہیں البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم یدل علی المسیر. میگنی بتاتی ہے اونٹ کو، اسی طریقے سے لید یہ دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ادھر سے گدھا گزرا ہے. یہ نشان ہائے قدم یہ بتاتے ہیں کہ ادھر سے آدمی گزرا ہے. اتنا بڑا آسمان فہیکل علیہ، پھر اتنا بڑا آسمان اور زمین، کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، اس لطیف پہ، اس باریک بین پہ کیسے نہ دلالت کرے. انسان اس کائنات کو دیکھنے کے بعد یقین کرتا ہے کہ واقعاً کوئی مدبر ہے. اور عزیزان گرامی، یوں تو بہت سی دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پہ، لیکن انسان کا وجود خود بھی اللہ کے وجود کی ایک مضبوط دلیل ہے. ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. انسان کا وجود خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل محکم ہے، ایک مضبوط دلیل ہے. انسان خود غور کرے اپنے بارے میں کیا تھا. خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم عبادت کرو اس معبود کی جس نے خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، ومن قبلکم اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا بزرگوں کو پیدا کیا. اس میں آئے کریمہ میں مشیت یہ نہیں ہے کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ مشیت نے کہا اے لوگو تم عبادت کرو اس معبود کی، اس پروردگار کی، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا. مشیت چاہتی انسان غور کرے، فکر کرے کس نے پیدا کیا ہے، باپ دادا کو کس نے پیدا کیا ہے. مشیت چاہتی کہ انسان خود اپنے عقل سے فیصلہ کرے کہ کس کی وہ عبادت کرے. اسی لیے اندازہ، اسی لیے اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے. اصول دین انسان عقلی دلیلوں کے ساتھ خود سمجھے اللہ کے وجود کو.
اسی لیے مشیت کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اس پروردگار کی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا۔ ہر انسان غور کرے کس نے پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اپنی خلقت پہ غور کرے گا تو خود بخود خالق تک پہنچے گا۔ مشیت چاہتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں، اللہ کو پہچاننے میں تقلید نہ کرے بلکہ خود پہچانے دلیلوں کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان غور کرے اپنی خلقت کے بارے میں تو وہ خالق تک پہنچے گا۔ یہ کیا تھا انسان؟ یہ کیسے آیا اس دنیا میں؟ مشیت نے انسان کے جوہر حیات کو صلب پدر میں چھپا کر رکھا اور ماں کے رحم کو صدف بنایا اور ایک تنگ و تاریک جگہ پہ قلم قدرت سے وہ نقوش بنائے کہ دنیا کے نقاش اور مصور محو حیرت ہیں۔ ایسے نقوش ابھارے، ایسے نقوش ابھارے۔ عزیزان گرامی، اکثر اس مقام پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں جتنے نقاش ہیں، جتنے مصور ہیں، جتنے آرٹسٹ ہیں، اگر سب کو بلایا جائے اور ان کے لیے خطیر رقم رکھی جائے بطور انعام اور ان سے کہا جائے کوئی تصویر بناؤ تو تصویر بنائیں گے، لیکن جس پر وہ ٹھہر سکے، جس پر نقوش باقی رہ سکے، وہ بنائیں گے دیوار پہ، وہ بنائیں گے کپڑے پہ، وہ بنائیں گے لوہے کی چادروں پہ۔ لیکن اگر ان سے کہہ دیا جائے ذرا پانی پہ لکیر کھینچو تو وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوشش بھی کریں گے لکیر کھینچے تو ایک طرف سے کھینچتے جائیں گے، دوسری طرف مٹتی جائے گی۔ تو جہاں پہ انسان کی عاجزی شروع ہوتی ہے، جہاں سے انسان کی عاجزی شروع ہوتی ہے، وہاں خالق کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ خالق ہے جس نے پانی پہ نقوش ابھارے ہیں، هو الذی خلق من الماء بشرا، وہ خالق وہ ہے جس نے پانی سے انسان بنایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام، ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جیسی چاہی۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے قلم قدرت سے کیسے کیسے نقوش شمارے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور، هو اللہ الذی الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، لہ الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں سے ایک مصور ہے، هو الذی، وہ اللہ ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، بنایا نہیں، فعل مضارع ہے، یصورکم، تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ پیشانی کیسی ہو، ابرو کیسی ہو، آنکھیں کیسی ہو، ناک کیسی ہو، کیف یشاء کا جواب نہیں، جیسی چاہی اس نے بنائی۔ عزیزان گرامی، جیسی چاہی بنائی اور چاہی اس نے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا دی، ایسی شبیہ بنا دی، ایسی تصویر بنا دی جو ہر اعتبار سے مکمل، ہر اعتبار سے مکمل، اور ایسی مکمل یہ خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، پالنے والے میں اپنے اس فرزند کو مقتل میں بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہے میرے نانا سے، خلقن و خلقن، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں۔ میں جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اصل تک رسائی نہ ہو تو شبیہ سے بھی زیارت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، واللہ وہ ہے جس کو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام، ماں کے رحم میں، کیف یشاء،
جیسی چاہی بنائی، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہے سب ترقی کا زمانہ ہے، ایسے ایسے آلات ہیں، ایسی ایسی مشینیں ہیں، ایسی ایسی علامتیں ہیں کہ انسان ان آلات کے ذریعے سے، ان مشینوں کے ذریعے سے، نشانی و علامات کے ذریعے سے یہ پتہ لگا لے گا کہ ماں کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جی ہاں، انسان ترقی کر کے آلات کے ذریعے سے، علامتوں کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن دنیا جتنی چاہے ترقی کر لے یہ نہیں پتہ لگا سکتی کہ رحم مادر میں پرورش پانے والا بچہ مومن ہوگا، کافر ہوگا، مسلم ہوگا، منافق ہوگا، یا عالم ہوگا، جاہل ہوگا، یا حر بنے گا کہ حرملا بنے گا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کی تلوار چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ رحم مادر میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے جس کو اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ عین اللہ خود حدیث میں ہے کہ میں جب کسی کو دوست رکھتا ہوں تو اس کو اپنے صفات کا مظہر بنا دیتا ہوں۔ کنتو بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے دیکھنے کی وہ طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو مشیت نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ رحم مادر میں پرورش پانے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا اہتمام قدرت ہے، کیا انتظام مشیت ہے کہ خالق نے وہاں بھی اپنی رزاقیت دکھا دی، بچے کے دہن کو بند رکھا اور ناف کے ذریعے سے غذا پہنچائی جہاں انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو انسان اپنی خلقت پر غور کرے کیا تھا، اور مشیت نے کس انداز سے، کس اہتمام سے اس کے رحم مادر میں پرورش کی۔ ایک مخصوص وقت پہ اس خالق نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے ماں کی رحم کی دنیا سے اس بچے کو اس دنیا میں بھیجا، تو بچہ روتا ہوا اپنی حیات اور زندگی کا پتہ دیتا ہوا آیا، اور اس کے بعد اس رحمان الرحیم نے ماں باپ کے دل میں دریائے محبت رواں کیا تاکہ اس بچے کی پرورش ہو سکے۔ ماں باپ نے اپنے بچے کو مشقتوں سے پالا پوسا پروان چڑھایا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب بازو میں قوت آ گئی، ذہن بھی بڑھا، شعور بھی بیدار ہوا، عقل بھی پختہ ہوئی۔ 15 برس کے صاحبزادے ہوئے، صاحبزادی 9 سال کی ہوئی، تو اب چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اللہ کے وجود پر یقین کرے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرف اشارہ ہے کہ فی الارض آیات للموقنین، اور زمین پر یقین کرنے والوں کو نشانیاں ہیں۔ انسان اگر اپنی خلقت پر غور کرے، پیدائش پہ غور کرے، تو خود بخود وہ خالق تک پہنچے گا۔ اور یہی نہیں، واقعاً کیا اہتمام ہے اس مشیت کا کہ جناب شیخ جعفر شوستلی علیہ رحمہ اپنی کتاب فواہد المشاہد میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کے اس بدن عنصری میں 3000 عضو اور 14000 قوتیں پیدا کی ہیں، 14000 قوتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اتعظم انک جرم صغیر، اتعظم انک جرم صغیر فیکن طول عالم الاکبر۔ اے انسان، تو یہ گمان کرتا ہے ایک چھوٹا سا جثہ ہے؟ نہیں، تیرے اندر
عالم اکبر پوشیدہ ہے، عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ زمین اور آسمان یہ اصغر ہیں، عالم اصغر ہیں، چھوٹی دنیا ہے، لیکن انسان تیرے اندر تو ایک بہت بڑی دنیا سموئی ہوئی ہے۔ اسی لیے مشیت کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی، خلقکم جس نے تم کو خلق کیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ انسان جس دن اپنے خلقت کو سمجھ لے گا وہ خالق کو پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، تمام چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے اور مخلوقات ہیں، مشیت نے کسی کے خلق کرنے پہ فخر نہیں کیا، ناز نہیں کیا، لیکن جب حضرت انسان کو خلق کیا تو مشیت نے خود کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ خدا بابرکت احسن الخالقین، جو لوگوں میں بہترین خلق کرنے والا احسن الخالقین ہے۔ انسان خود اپنے خلقت پر غور کرے، اللہ تک پہنچے گا۔ اور آگے آئیے، زمین پر آپ دیکھیے کیسی کیسی مخلوق، نباتات، جمادات، یہ درخت، یہ سب پہ سب اللہ کے وجود پہ دلیل ہیں، جن کو دیکھ کر کے انسان یقین کرے کہ خالق ہے، باری ہے، مدبر ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی نقطے کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے سر جھکائے ہوئے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے کس حکمت عملی سے سمجھایا۔ وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی اور اندھیرا چھا گیا اور ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرماتے ہیں میں ڈوبنے والے کو خدا بنانا پسند نہیں کرتا۔ مطلب آپ سمجھے، یہ خود ڈوبے ہیں، یہ لے ڈوبیں گے، لہذا اس کی عبادت کرو جو نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا، بلکہ ڈوبنے والے کو بھی بچا لے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف قوم کو متوجہ کیا، اور اس کے بعد جب چمکتا ہوا چاند نکلا کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرماتے ہیں اگر میرا اصلی پروردگار رہنمائی نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہوتا۔ سورج نکلا تو کہا ارے ھذا ربی، یہ میرا پروردگار، لیکن جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یہ تو بڑا بھی ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گئے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم انی بری مما تشرکون، جن جن چیزوں کو تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، اور میں نے تو باطل سے کترا کر کے منہ موڑ کر کے اس خالق کی طرف منہ کو کر لیا ہے جو بہترے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سمجھایا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، ان میں تغیر ہے، ان میں تبدیلی ہے، جس میں تغیر ہو، تبدیلی ہو، یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جس نے ستاروں کے چراغ جلائے، جس نے آفتاب و ماتاب پہ قندیلیں روشن کی ہیں، ان کو دیکھ کر کے یقین کرو بنانے والا وہ ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، یقین کی منزل ہے، یقین نہیں تو کچھ نہیں، یقین ہی سب کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ پہ یقین، رسول پہ یقین، اور قیامت پہ یقین، آخرت پر یقین، اور عذاب قبر اس پر یقین، سوال نکیر پر، جتنا ہے جو ہماری نگاہوں سے غائب ہے، جتنی چیزیں سب پر یقین۔ اسی لیے
یقین نہیں تو کچھ نہیں، یقین پہ تاکید ہے اور اللہ کے وجود پہ۔ ایک دو دلیلیں نہیں، بہت سے واقعات ہیں جس سے خدا کے وجود کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک واقعہ دیکھیے، اور یہ بہت دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا اس واقعے کو، لیکن روح واقعہ مجھے یاد ہے۔ روح واقعہ یاد ہو آپ تو سنیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے کیسا وہ مسبب الاسباب ہے، کیسے سبب پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ کراچی میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر احمد، یہ بہت ماہر ڈاکٹر تھے بچوں کے امراض کے، ہڈی و کینسر کے ڈاکٹر تھے۔ اس پر دو غور کیجئے گا، یہ ڈاکٹر بہت مشہور، ہڈی و کینسر کے بچوں کے بہت ماہر ڈاکٹر۔ ان کو کہیں جانا تھا اہم پروگرام میں جو ڈاکٹروں سے متعلق تھا، کوئی سیمینار وغیرہ تھا، شرکت کرنی تھی ان کو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پرواز فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب یہ بہت پریشان، اب کیا کریں، اب کیسے جائیں؟ ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی کیا کوئی صورت ہے؟ کہاں؟ اب گاڑی سے جائیے، چند گھنٹوں کا راستہ ہے، لیکن ہم ڈرائیور نہیں دے سکتے، ہم گاڑی کے انتظام کر سکتے مگر ڈرائیور نہیں دے سکتے۔ اور صاحب انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں چلانا جانتا ہوں، جا سکتا ہوں۔ صاحب انہوں نے گاڑی لیا اور چلے۔ فضا گرد آلود، ابر آلود، گھٹا چھائی ہوئی، یہ منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ زبردست طوفان، زبردست بارش، یہ مجبور ہوئے قصبے میں اترنے پہ۔ صاحب وہاں پر روک دیے گاڑی، آگے بڑھے، سامنے ایک گھر نظر آیا، دق الباب کیا، ایک بوڑھی خاتون نکلی، ایک بوڑھی عورت نکلی۔ مجھے کون؟ کم ایک مسافر ہوں جو یہاں پھنس گیا ہوں۔ صورتحال بتائی، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آئیے، گھر میں لے گئی، کھانا دانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا بیٹے ایسا ہے کہ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چہرے سے ظاہر ہے تم بہت تھکے ہوئے ہو، تم سو جاؤ۔ یہ صاحب یہ سو گئے، اور جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا مطلب بالکل صاف ہے۔ ناشتے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو اس خاتون سے کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کو زحمت دی، اب میں چلا، میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ بیٹا کوئی خدمت نہیں ہے، تم دعا کرو، میرا پوتا بہت بیمار ہے، ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا ہے۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ کراچی میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر احمد، اگر ڈاکٹر احمد تک پہنچ جائے تو علاج ہو جائے۔ جیسے ہی ڈاکٹر احمد نے یہ فقرے سنے دم بخود رہ گئے اور آپ دیدہ ہو کے کہا کہ تم دعا کی بات کرتی ہو مادر، تم دعا کی ماں تم دعا کی بات کہتی ہو، جس ڈاکٹر کے بارے میں کہہ رہی ہو تم، میں وہی ڈاکٹر احمد ہوں۔ آپ نے غور فرمایا وہی میں ڈاکٹر احمد ہوں۔ جی ہاں، جب اللہ چاہتا ہے تو مریض ڈاکٹر تک نہیں پہنچتا، ڈاکٹر خود مریض تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، وہ ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اب میں سمجھ گیا یہ پرواز کینسل کیوں ہوئی، یہ سارا اہتمام کیوں ہوا، یہ بارش کیوں، طوفان کیوں، مسیحیت چاہتی تھی کہ میں یہاں تک پہنچوں۔ سب ان سب میں نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا تاکہ اللہ کے وجود پر یقین پیدا ہو کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے اشارے کے بغیر کوئی پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی،
وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین پہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں مگر یقین کرنے والوں کے لیے. ایک جو نہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. اور خدا واقعاً غریق رحمت کرے ڈاکٹر سید حسن اشتیاق صاحب، بڑے غریب پرور، بڑے غریب پرور، بیماروں کے تئیں بہت ہمدرد، انتہائی مخلص، اپنے تنخواہ کا خاصا حصہ بلا قید مذہب و ملت غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. خود میں نے دیکھا کوئی آ گیا، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرانا ہے، ہاں ہو جائے گا. صاحب دوا کے پیسے نہیں، ہاں صاحب دوا کے پیسے دیتے. اور ساتھ ہی ساتھ بہترین دینی معلومات رکھتے تھے. عشرے کے دوران جب ردولی جاتا تھا تو مجلس کے بعد ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھتے تھے. صاحب کبھی نہج البلاغہ انگلش میں لیے چلے جا رہے ہیں، کہ کبھی انگلش میں تفسیر المیزان لیے چلے جا رہے ہیں، کبھی کوئی کتاب لیے جا رہے ہیں. اور خاصی معلومات، صاحب نظر. اگر وہ میرے پاس نہ اٹھتے بیٹھتے مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا. ایسا شخص ڈاکٹر حسن. تو عزیزان گرامی میں یہ کر رہا تھا کہ اب اس سے اندازہ لگتا ہے، ایک فقرہ ان کا نقل کروں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دوائیں لکھ دیجئے جو ہلکا پھلکا بخار ہو، نزلہ زکام ہو اس کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، دواؤں کے عادی نہ بنیے. اور جو جس فقرے کے لیے میں نے زحمت دی ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے بدن میں ایسا دفاعی نظام رکھا ہے کہ اگر انسان کھانے پینے میں احتیاط سے کام لے تو بغیر دوا کے خود بخود اچھا ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ خداوند عالم نے انسان کے بدن میں وہ دفاعی مدافعتی نظام رکھا ہے کہ اگر وہ علاج نہ بھی کرے، احتیاط سے کام لے تو 1-2 دن کے بعد خود بھی ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ دواؤں کے عادی نہ بنیے بلکہ کوشش کیجئے خود بخود مرض دور ہو جائے احتیاطی تدابیر سے. تو یہ ہے صورتحال. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ پرمعرفت جملہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے بدن میں وہ مدافعتی نظام پیدا کیا ہے، رکھا ہے جو خود مرض کو دور کرتا ہے. تو خداوند عالم کا وجود خود وجود کے انسان ہے. انسان خود مضبوط اور بہترین دلیل ہے خداوند عالم کے وجود کی. اور آخر میں ایک واقعہ اور پیش کر دوں، اب بات کو تمام کروں. خدا کی قدرت سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ نشانی بھی خدا کی قدرت کی ہے کہ سن 1935 میں ملک شاہ فیصل کا زمانہ تھا، عراق کا بادشاہ. دریائے دجلہ کے کنارے 2 صحابی پیغمبر کی قبریں، جناب جابر بن اللہ انصاری اور جناب حذیفہ یمانی، 2 صحابی قبریں. اس وقت کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ صحابی خواب میں آ رہے، کہتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے منتقل کرو، دریا میں طوفان آنے والا، ہماری قبریں بہہ جائیں گی. جب آنکھ لگتی یہی خواب. اس وقت کی جو مفتی اعظم تھے وہ بھی یہی خواب دیکھ رہے ہیں. آخر بادشاہ نے علماء کو بلایا اور یہ خواب بیان کیا. تو یہ طے ہوا کہ ہاں ان کی قبروں کو منتقل کیا جائے. تو بادشاہ نے علماء مصر، علماء عراق، علماء کاظمین، علماء حلہ، سنی و شیعہ، سارے علماء کو جمع کیا. یہ واقعہ نقل کیا، خواب نقل کیا. اتفاق و اتحاد ہوا کہ ان کی قبروں کو منتقل کیا جائے. ایک وقت معین ہوا، جتنے سفارت خانے تھے ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں اطلاع دے دی کہ فلاں تاریخ میں پیغمبر اسلام کے 2 صحابی ان کو منتقل کیا جائے گا. اس وقت پہ جم غفیر، ڈاکٹرز،
ہر ملک کے وہاں موجود، اور مقدس علماء کے ہاتھوں وہ قبر کھودی گئی۔ سب سے پہلے جناب جابر ابن اللہ انصاری کی قبر کھودی گئی، اور لحد سے متصل جو پتھر کی سل تھی، جب اس کو ہٹایا گیا تو خوشبو پھیلی، جنگل میں خوشبو پھیلی، دماغ معطر ہونے لگے۔ اس کے بعد ان کی لاش کو نکالا گیا تو دیکھا وہی کھدر کا کفن، ریشی مبارک، داڑھی کے بال ہواؤں سے ہل رہے ہیں، آنکھوں میں چمک۔ اور اس کے بعد جناب حذیفہ یمانی کی قبر کھودی گئی، ان کی قبر بھی جیسے کھودی گئی اور لحد سے متصل پتھر کو ہٹایا گیا تو خوشبو نکلی، خوشبو پھیل گئی جنگل میں۔ اب ان کو بھی نکالا گیا تو دیکھا کہ وہی کھدر کا کفن اور ریشی مبارک، داڑھی کے بال ہواؤں سے ہل رہے ہیں۔ ڈاکٹرز آگے بڑھے، دیکھا بھی آنکھوں میں چمک ویسے ہی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ویسے ہی نرم ہے۔ اب اس کے بعد جو فقرہ ہے جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ایک جرمن کا ڈاکٹر، اس وقت اخبارات میں اس کا نام بھی ہے، جرمن کے ڈاکٹر نے باقاعدہ دیکھا، وہ مطمئن ہو گیا۔ اب مطمئن ہونے کے بعد وہ کہتا ہے حاضرین سے، اے بادشاہ اور اے حاضرین، میں سمجھ گیا میری نگاہوں میں وہی دین حق ہے جس پر ان کی موت واقع ہوئی ہے، ان پر ان کی موت واقع ہوئی ہے، وہی دین حق ہے۔ یعنی اس وقت کے صحابی اور یہ لاش، اب آپ یہ کہیں تو آیت یہاں پڑھوں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں خدا کے قدرت کی یہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان اللہ کے وجود اور اس کے قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، ڈاکٹر سے وہاں پہنچے اور میرے پاس اس وقت کے اخبار کی کٹنگ ہے جس میں وہ دونوں بزرگوار کی وہ کفن میں لپٹی ہوئی وہ لاش ہے جو تختے پر رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت کی فوٹو، اس وقت کی تصویر میرے پاس خود ہے۔ شاہ فیصل، ملک شاہ فیصل کا زمانہ، اور تصویر باقاعدہ ہے۔ ہمارے جناب شمیم صاحب جو ردولوی میں ہے، تقریباً ان کی عمر 80 سال ہوگی۔ جب میں نے یہ واقعہ ان سے نقل کیا، بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ فیض آباد کے بھی ایک ڈاکٹر تھے، جو انڈیا کی ٹیم ڈاکٹروں کی گئی، اس میں ایک ڈاکٹر فیض آباد کے بھی تھے جو ڈاکٹر عربی کے نام سے مشہور تھے، ڈاکٹر عربی کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی اس میں تھے۔ چنانچہ وہ وہاں سے جب چلے ہیں تو کفن کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے ہیں اور اپنے لڑکوں سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس ٹکڑے کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر دل چاہتا کہ یہ بات کہہ دوں میں، ایک صحابی سے کپڑا مس ہو جائے تو اس قابل بن جائے کہ اس کو کفن میں رکھا جائے، تو کیا وہ خاک اس قابل نہیں بن جائے گی کہ اس میں خون حسین شامل ہو، اس میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا خون ہو، مولا کائنات کا خون ہو؟ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، فی الارض آیات للموقنین، اور زمین پہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سن 35 سے پہلے مدائن میں صرف ایک قبر تھی جناب سلمان کی، لیکن سن 36 میں جناب سلمان کے قبر کے پاس 2 قبریں۔ وہ کون؟ جناب جابر اللہ انصاری اور جناب حذیفہ یمانی کی 2 قبریں۔ ان سب واقعات سے اللہ کی قدرت، اللہ کے وجود کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، یقین کی بڑی اہم منزل ہے۔ حدیث میں ہے الیقین یوصل العبد الی مقام سنی و مقام عجیب، یقین انسان کو بلند مقام پر پہنچاتا ہے، تعجب خیز مقام پر پہنچاتا ہے، جہاں انسان تعجب کرنے لگتا ہے۔ یہ یقین کی منزل ہے۔ اور جب سرکار ختمی مرتبت کے سامنے یہ نقل کیا گیا کہ اے خدا کے رسول،
جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، تو حضور ختم مرتبہ ارشاد فرمایا لو زاد یقینہ لمشا فی الہوا، اگر ان کا یقین زیادہ ہوتا تو ہوا پہ چلتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقین میں کتنی طاقت ہے، یقین میں کتنی قوت ہے۔ اور عزیزان گرامی، واقعاً یقین کی وہ منزل ہے کہ مولا نے خود فرمایا لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اب میں یقین کے اس درجے پہ ہوں کہ مگر میری نگاہوں سے پردے ہٹ بھی جائیں تو یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یقین کی بڑی اہم منزل ہے عزیزان گرامی، اور یہی نہیں، آپ یقین کے منزل کو پہچانیے۔ یقین کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح پڑھائی، اور نماز صبح پڑھانے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، نمازیوں پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ نگاہ ایک جوان پہ پڑی، ایسا لگ رہا تھا جسے جوان رات میں سویا نہیں، چہرہ بالکل سر زمین پر ڈھلک رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی یہ صورت دیکھی تو اس سے سوال کیا، پوچھا کیف اصبحت، تو نے کس عالم میں صبح کی؟ کیف اصبحت، کس عالم میں صبح کی؟ کہتا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی۔ فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولے، پیغمبر اسلام کو اس کے قول سے تعجب ہوا، ارے تم نے یقین کے عالم میں صبح کی؟ اب اس کے برخلاف دیکھیے، کچھ لوگ جا رہے تھے، پیغمبر اسلام کو سلام کیا، پیغمبر نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا نحن مومنون، ہم صاحب ایمان ہیں۔ رسول کو تعجب نہیں ہوا، لیکن جب جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کے عالم میں صبح کی، تو رسول کو تعجب ہوا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان لکل یقین حقیقہ فما حقیقت یقینک، ہر یقین کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے یقین کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے اپنے یقین کی حقیقت بتائی۔ جب اپنے یقین کی حقیقت بتائی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کیا، نور ایمان سے روشن کیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جوان کسی جنگ میں گیا اور 9واں یا 10واں شہید قرار پایا، تو آپ دیکھیے کہ یقین کتنی اہم منزل ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا والے یقین کے کس منزل پہ تھے، کربلا والے یقین کے کس منزل پہ تھے۔ طوفان مصائب اور یقین منزل کمال پر۔ یقین کا عالم یہ ہے کہ ہر شخص، ہر کربلا کا شہید گویا یقین کے نگاہوں سے جنت دیکھ رہا ہے، یقین کے نگاہوں سے سلسبیل دیکھ رہا ہے، یقین کے نگاہوں سے کوثر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ جوان جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جب حضور نے پوچھا تو اس نے کہا خدا کے رسول، میں یقین کے اس عالم میں ہوں کہ گویا میں جنت دیکھ رہا ہوں۔ وہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن یقین کی نگاہوں سے وہ جنت دیکھ رہا تھا۔ لیکن امام حسین صاحب السلام کے اصحاب بھی یقین کے اس منزل پہ تھے کہ وہ اپنے یقین کے نگاہوں سے جنت دیکھ رہے تھے۔ اس لیے ہر شخص بے چین تھا۔ آقا مجھے اجازت دیجیے، آقا مجھے اجازت دیجیے، میں مقتل میں جاؤں، میں کس کے یقین کی گفتگو کروں؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین حق الیقین، اس سے بلند یقین، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شب عاشور شہداء کو ان کے رتبے دکھائے، ان کے مقامات دکھائے۔ حبیب یہ تمہاری جگہ ہے، زہیر یہ تمہاری جگہ ہے، مسلم اوسیہ یہ تمہاری جگہ ہے۔ میں کس کی یقین کی منزل پیش کروں؟ جناب عباس کی یقین کی منزل، جناب علی اکبر کی یقین کی منزل، یہ یقین کے کمال، منزل کمال پر فائز تھے۔ کربلا کے خواتین، اللہ اکبر، زینب اولیاء مقام کے یقین، جناب ام کلثوم کا یقین۔ آپ خانواد عصمت و طہارت سے الگ آئیے،
آپ جناب وہب کی ماں کا یقین دیکھیں، جناب وہب کی بیوی کا یقین، جناب وہب کا یقین، خدا کی قسم کیا یقین ہے. یہ عیسائی مذہب پہ تھے، شہید الشہداء کے ذریعے اسلام قبول کیا، لیکن یقین کی کس منزل پہ تھے؟ جب کربلا میں بازار شہادت گرم ہوا ہے، جب بازار شہادت گرم ہوا ہے، بوڑھی ماں نے اپنے جوان بیٹے سے کہا میرے لال مقتل میں جاؤ، مقتل میں جاؤ، اپنی جان حسین پہ قربان کرو. ماں کو اس بات کا پورا یقین ہے میرا بیٹا شہید ہوگا، صدیقہ طاہرہ سے اجر ملے گا. ماں کو اس بات کا یقین ہے میرا بیٹا مارا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا. ماں کہتی ہے میرے لال جاؤ مقتل میں، اور جاؤ کہ اپنی جان حسین پہ قربان کرو. بیٹا گیا، تھوڑی دیر جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد پلٹ کے آیا ماں کے پاس اور کہتا ہے یا اماں اردیت انی، مادر گرامی کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئیں؟ مادر گرامی کیا آپ مجھ سے خوش ہو گئیں؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا، میں تم سے راضی نہیں ہوں. کہا پھر؟ کہا یہ بوڑھی ماں تم کو خاک و خون میں غلطہ دیکھنا چاہتی ہے. اب ماں کے یقین کے موضوع ملاحظہ فرمائے. اب بیٹے نے پھر مقتل کا رخ کیا، لیکن بیوی نے دیکھا میرا شوہر جائے گا مقتل میں، اور مقتل میں جانے کے بعد جام شہادت نوش کرے گا. تو کہتی ہے کہ وہب میں تم کو روکتی نہیں ہوں، تم مجھے لو اور آقا کے پاس لے کر کے چلو. میری دو شرطیں ہیں، اگر آقا ضمانت لے لیں تو میں تمہیں اجازت دے دوں. بس ارباب عزا وہب نے بیوی کو ساتھ لیا، امام کی خدمت میں آئے، کہا آقا میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ جام شہادت نوش کروں، لیکن بیوی میری کہتی ہے کہ دو شرطیں ہیں، اگر آقا ضمانت لے لے تو میں تمہیں اجازت دے دوں. تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ بتا تیری کیا شرط ہے؟ خدا کی قسم آپ وہب کے زوجہ کے یقین کو ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتی ہے کہ آقا میرے مولا میرا شوہر مقتل میں جائے گا، میرا مولا شہید ہو جائے گا، میرا آقا میرا شوہر شہید ہو جائے گا. اے مولا میں بیوہ ہو جاؤں گی، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں آقا کہ میرے بھی جنت میں جانے کی آپ ضمانت لے لیں. تو امام نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، تو بھی جنت میں جائے گی. امام عالی مقام نے فرمایا کہ بتا تیری دوسری شرط کیا ہے؟ اے ارباب عزا اب جو دوسری شرط وہ شرط ہے، امام عالی مقام برداشت نہ کر سکے، زار و قطار رونے لگے. پوچھتے بتا تیری دوسری شرط کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آقا میرا شوہر شہید ہو جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی. اے آقا بڑا کرم ہوگا، آقا بڑا احسان ہوگا، آپ مجھے اہل حرم میں بھیج دیجئے تاکہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد میرا پردہ قائم رہ جائے. ارے اس نے یہ فقرہ کہا، امام زار و قطار ہونے لگے، کیونکہ امام کو یہ علم تھا کہ بعد عصر عاشور خیموں میں آگ لگے گی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں وا محمدہ وا علیہ کا نعرہ بلند کرتی ہوئی جائیں گی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. امام عالی مقام نے اسے خیمے میں بھیج دیا. وہاں میدان میں آئے جنگ شروع کی. ایک مرتبہ وہب کے کانوں میں کیا آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا، خون تم زہرا کے لال کی نصرت کرو، خون تم زہرا کے لال کی مدد کرو. ایک مرتبہ جب وہب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تو وہب نے جنگ روکی اور مڑ کے دیکھا تو دیکھا میری بیوی آ گئی ہے. تو
تو اس سے کہتے ہیں کہ اب تک تو مجھ کو روک رہی تھی لیکن اب تم مقتل میں آ گئی ہے، تو کیسے مقتل میں آ گئی؟ تو اس نے کہا وہاں میں کیا کروں، میرے کانوں میں غریب کربلا کی آواز آ رہی تھی، زہرا کا لال آواز استغاثہ بلند کر رہا تھا، وا غربتا وا قلت ناصرا هل من ناصر ینصرنا۔ وہ آپ کی بیوی کہتی ہے جب حسین کی آواز استغاثہ میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خیمے میں نہ رہ سکی، میں باہر آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الہی بحق من نجاک بحق من دعاک الفاتح صلی اللہ علیہ محمد وآلہ من تبطر اللہ فقر المناد بغنائی وسروا ولا مرض المناد بالشفاء والصحاء ولا احیاء المناد بالرحمة ولا غرباء المناد برد الاوطانهم سالمين غانمين بحق محمد واجمعین۔ گزارش کے بعد سورہ حمد و 3 بار سورہ کی توحید تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر حسن اشتیاق ابن جناب ڈاکٹر اشتیاق حسن حسین مرحوم کا ثواب ارشاد فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ جناب اشتیاق حسن اشتیاق